بڑا خوبصورت ہے، کلمۃ حق ارید بہل باطل. بات تو بڑی یعنی عقل کو وہ سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی نواسہ رسول کی شہادت ہے، اور وہ شہادت کا قصہ بلا شبہ اگر آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا قصہ پڑھیں تو جس کے سینے میں ذرہ برابر ایمان یا اہل بیت کی محبت ہے تو وہ نہیں پڑھ سکتا، ہمت نہیں ہوتی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ آدمی مکمل پڑھے. یعنی کیا مطلب کہ آدمی سے رہا نہیں جاتا، اس کا کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے. واقعتاً ایسا ظلم ہوا، ایک ہے پرایوں سے کوئی مارا جائے اور ایک ہے اپنوں کے داغ. آپ کو پتہ ہے اپنوں کے داغ وہ سخت ہوتے ہیں. بہرحال تو اب عام مسلمان سے پوچھو تو یہی کہے گا جی محرم کا مہینہ سوگ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں شادی بیاہ جائز نہیں ہے، خوشی کا فنکشن جائز نہیں ہے. ایک یہ بات پھیلی ہوئی. دوسری کیا بات، اہل بیت کرام کا مصداق کون ہے؟ تو عام مسلمان سے پوچھیں تو وہ کیا جواب دے گا جی؟ یہ بات بھی ایک غیر شرعی بات اور غیر معروف اور بے بنیاد بات ہماری عوام میں پھیلی ہوئی ہے. نمبر 3، یہ بہت زیادہ اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے کہ اہل سنت اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرتے، یا نعوذ باللہ اہل سنت کا اہل بیت سے کوئی محبت والا تعلق نہیں ہے. اور پھر چوتھی بات جو بالخصوص آج کل کے دنوں میں یہ نوجوان نسل جو سوشل میڈیا کے ساتھ جو ٹچ مجمع ہے، بالخصوص یونیورسٹی کا پڑھا لکھا مجمع، ان کے ذہن بالکل ایسے ان کے ایمانوں پہ حملہ کیا جا رہا اور پورا باطل زور لگا رہا کہ صحابہ کرام سے امت کا اعتماد ہٹاؤ. پوری کوشش کی جا رہی. اچھے بھلے نمازی لڑکے وہ موبائل لے کے پہنچیں گے، مولانا صاحب فلاں صاحب فلاں اسکالر جس کی نہ باپ نہ دادا، علمی دنیا میں نہ اس کا باپ نہ دادا، الو کا پٹھا، اور وہ کیا ہے جی حضرت عثمان غنی کے بارے میں اشکال، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اشکال، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اشکال لے کے نوجوان پھر رہے ہوں گے کہ وہ دیکھو جی حضرت بی بی فاطمہ کا وہ باغ فدق والا حق کھا گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ اپنے حکومت کے زمانے میں حکومتی چراگاہ میں اپنے اونٹ چراتے تھے، حضرت فاروق اعظم کے بارے میں طرح طرح کے اشکالات. بہرحال تو اس وقت کا ایک بڑا فتنہ کہ نوجوان نسل کے دلوں سے صحابہ کی محبت نکالو، صحابہ سے اعتماد ہٹاؤ. تو یہ 2-3 اہم عنوان ہیں، ایک ایک کو لے کے جو وقت اجازت دیتا ہے عرض کرتا ہوں. پہلی بات کہ محرم کا مہینہ عوام میں کیا بات پھیلی ہوئی جی؟ سوگ کا مہینہ ہے. اسی کو لے لیتے ہیں. آپ بڑی سادگی کے ساتھ ان سے گفتگو کر سکتے ہیں بغیر موشنل ہوئے اور بغیر زیادہ جوش میں آئے. آپ پورے کیونکہ کہتے ہیں کہ دلائل نہ ہوں تو پھر بندہ گالیوں پہ آتا ہے، پھر بندہ دائیں بائیں کی باتیں کرتا ہے، اور دلائل ہوں تو پھر بندہ ٹھنڈے انداز میں اس سے آدمی بات کر سکتا ہے. تو طلبہ کرام آسانی سے بالکل آسان، جو عامی بھی اس آدمی کو عامی آدمی بھی یہ دلائل سمجھتا ہے کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم کا مہینہ کیا ہوا جی؟ سوگ کا مہینہ. تو پھر ذرا آگے آ جائیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو عزتیں ملیں، جو اللہ نے نسبت عطا فرمائی، کس کی برکت سے؟ نواسے کس کے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو حضرت حسین کو ساری عزتیں ساری رفتیں کس کی برکت سے ملیں؟ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے غم پیدا ہوا، محرم کا مہینہ سوگ کا بن گیا، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس مہینے میں تشریف لے گئے؟ ربیع الاول میں تشریف لے گئے. تو ربیع الاول میں جس دن حضور کی جدائی ہوئی اس دن آپ تاریخ پڑھیں. صحابہ پہ غم کا کیا عالم تھا. بخاری شریف اٹھائیں، اوہو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کر کے آپ کی قبر عطر تیار کر کے مزار مبارک تیار کر کے جب صحابہ واپس آ رہے تھے، بخاری میں ہے بی بی فاطمہ الزہرا صحابہ سے کہنے لگی، ارے تمہارے کلیجے پھٹ کیوں نہیں گئے جب تم نے میرے ابا جی کی قبر پہ مٹی ڈالی؟ تم نے برداشت کیسے کر لیا؟ میرے ابا جی کی قبر پہ مٹی ڈالی کیسے ہے تم نے؟ اور حضرت فاطمہ فرماتی ہیں ابا جی کی جدائی پر
کر صبت علی مصائب لو صبت علی الایام سرنا لیالیا، مجھ پر غموں کے وہ پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر دنوں پہ وہ پہاڑ ٹوٹتے دن اپنا اجالا کھو بیٹھتے، دن راتیں بن جاتے۔ غم کا کیا عالم ہے۔ حضرت عمر جیسے ہمت والے صحابی تلوار نکال کے کہتے ہیں آج جس نے کہا نا حضور علیہ السلام کی وفات ہوگی میں اس کی گردن اتار دوں گا، یعنی ہوش کھو بیٹھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں عثمان غنی ان کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ عثمان بے ہوش پڑے تھے، میں نے سلام دیا، سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ تو حضور علیہ السلام کی جدائی کا غم زیادہ ہے یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جدائی کا غم زیادہ ہے؟ بولو۔ حضور علیہ السلام کی جدائی یہ زیادہ شاق ہے امت کے دلوں پہ، یہ نواس رسول کی جدائی زیادہ شاق ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں، تو پھر ربیع الاول بھی سوگ کا مہینہ بنا نہ بنا؟ بولو یار، بنتا ہے نہیں بنتا؟ چلیں آگے چلیں، پھر ذوالحج کی 18 تاریخ کو جو شہادت ہے، کیا اس شہادت کا تذکرہ آپ پڑھیں تو صحیح۔ مغرب کا وقت ہے، جمعے کا دن ہے، حضرت عثمان غنی روزے کی حالت میں ہیں اور تھوڑا سا عصر کے قریب آنکھ لگی، اونگ آئی، جب آنکھ کھلی تو بی بی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ پاس کھڑی ہیں، کہتے ہیں نائلہ ابھی خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا عثمان میں انتظار کر رہا ہوں، افطاری اکٹھی کریں گے، افطاری اکٹھی کریں گے۔ بس ادھر سے بلوائیوں نے حملہ کیا، دیوار پھانک کے اندر پہنچے اور حضرت عثمان غنی روزے کی حالت ہے، جمعے کا دن ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے، ایک بدبخت نے پیچھے سے چھرا مارا اور خون کا فوارہ، اللہ تیری شان، خون کا فوارہ قرآن کی کس آیت کس لفظ پہ گرا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، گویا بالفاظ دیگر رب کہہ رہا عثمان کوئی بات نہیں، ظلم کر رہے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تیرا رب ان سے نمٹ لے۔ یہ اس لفظ کا معنی ہے، جس لفظ پہ جس کلمے پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کے قطرے گرے ہیں، وہ لفظ کیا ہے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، عثمان گھبراؤ نہیں، تیرا رب زندہ ہے، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، وہ دیکھ رہا ہے کون ظالم کون مظلوم، ہم خود ان سے نمٹ لیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی کی شہادت کیا مظلومانہ شہادت نہیں ہے؟ وہ عثمان غنی جنہوں نے کئی ہزار دراہم کئی ہزار دینار لگا کے مدینہ والوں کو پورے کنویں خرید کر مدینہ کی عوام کے لیے وقف کیے تھے، آج گھر میں حضرت عثمان غنی تک گھونٹ پانی کا کوئی نہیں پہنچنے دے رہا۔ وہ مسجد نبوی کی زمین جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے ذاتی رقم سے خرید کے وقف کی تھی، آج عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس مسجد میں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت مظلومانہ شہادت نہیں ہے؟ بولو، مظلومانہ شہادت نہیں ہے؟ تو ٹھیک ہے، پھر حضرت عثمان غنی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ذوالحج بھی بنا، بولو، ذوالحج کا مہینہ بھی بنا، سوگ کا مہینہ، ربیع الاول بھی سوگ کا مہینہ، محرم میں بھی شادی کی چھٹی۔ پھر آگے چلیں، ایک شہید ہیں اور صرف شہید نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ کی شہادت کو پڑھا نہیں جاتا۔ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان کی کیفیت ہو، حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ پڑھا نہیں جاتا۔ بارش کی طرح آنسو برستے ہیں۔ احد کا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت حمزہ کی میت مبارک کے پاس جب پہنچے، جب چہرے سے کپڑا اٹھایا، ناک بھی کٹا پڑا ہے، کان بھی کٹے پڑے ہیں، سینہ بھی چیرا پڑا ہے، دل نکلا پڑا ہے، کلیجہ نکلا پڑا ہے، اور آپ علیہ السلام بھی، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا فلانا پھس پیا، آپ بھی پگھل پڑے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور آپ علیہ السلام اس موقع پہ، حالانکہ عام روٹین میں آپ رونے کی ممانعت فرماتے تھے، لیکن فرمانے لگے واہ واہ، آج میرے چچا پہ رونے والا ہی کوئی نہیں۔ لکھا ہے 70 شہداء کی میتیں پڑی تھیں وہ احد کے میدان میں، 70 شہید، کسی کا باپ، کوئی اپنے باپ کی میت کے پاس، کوئی اپنے چچا، کوئی اپنے بھائی کی میت کے پاس کھڑا آنسو بہا رہا۔ جب صحابہ نے لسان نبوت سے یہ جملہ سنا، آج میرے چچا پہ رونے والا ہی کوئی نہیں، صحابہ اپنے والد، بھائی، چچا، ماموں، ان کی میتوں کو چھوڑ کے سارے صحابہ حضرت حمزہ کی میت پہ اکٹھے ہو کے رونے لگے۔ اور حضرت حمزہ صرف شہید نہیں ہے، کیا لقب ہے حضرت حمزہ کا؟ بولیے کیا لقب ہے؟ صرف شہید نہیں ہے، سید الشہداء ہیں، شہیدوں کے بھی سردار ہیں۔ اگر شہید کی وجہ سے محرم کا مہینہ سوگ کا مہینہ بنتا ہے تو پھر سید الشہداء کی وجہ سے وہ مہینہ سوگ کا کیوں نہیں بنتا؟ یہ سوال ہے۔ اور پھر مزے کی بات بلکہ غم کی بات یہ ہے، آپ تو ماشاءاللہ اہل علم ہیں،
عوام عامت الناس سے جب میں نے پوچھا، رات بھی درس میں پوچھا، اگلے دن بھی ایک بیان میں پوچھا کہ سید الشہداء حضرت حمزہ کی کا مہینہ سوگ، ان کی شہادت کا مہینہ سوگ کا مہینہ بنے، یہ تو بات کی بات ہے۔ سید الشہداء کی شہادت ہے کس مہینے میں، مسلمان کے بچے کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اتنا فرق، اتنا ظلم کہ ایک شہادت کی وجہ سے پورا مہینہ سوگ کا مہینہ، شادیاں چھوٹ گئیں، خوشیاں چھوٹ گئیں اور شریعت کی دھجیاں اڑ گئیں، اور ایک جو شہید نہیں، سید الشہداء، تاریخ نے کتنا ظلم کیا ہے، کتنی بربریت اور کتنا حق کو چھپایا ہے کہ اس جو سید الشہداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا اہل بیت میں سے بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولیے، اہل بیت میں سے بھی ہیں، اور صرف شہید نہیں سید الشہداء ہیں، ان کی شہادت کا مہینہ ہی امت کو بھول گیا۔ بتائیں جی کن کن طلبہ کو پتہ ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں کہ حضرت حمزہ کی شہادت کس مہینے میں ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی ماشاءاللہ، شوال کے مہینے میں ہے۔ کس مہینے میں؟ اور پھر اگر عرض کریں تو آپ ناراض نہ ہو تو شوال کے مہینے کی یکم کو مسلمان عید مناتا ہے۔ جس مہینے میں نواسہ رسول کی شہادت ہوئی اس وہ مہینہ سوگ کا، اور جس مہینے میں شہید نہیں سید الشہداء، شہیدوں کے سردار، مظلومانہ شہادت اہل بیت میں سے بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا بھی ہیں، اور ان کی جدائی کا حضور کے دل پہ غم اور اثر بھی ہے۔ اس کی ایک بڑی دلیل آپ علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ لکھا ہے کہ نبی امت کے لیے باپ کی طرح ہوتا ہے، بیٹے غلطیاں بھی کریں نبی دعائیں دیتا ہے، شفیق ہوتا ہے۔ ہم تو نام کے شفیق ہیں، ہمارے نبی اصلاً اور کام کے اور حقیقت کے کیا تھے؟ شفیق تھے۔ سبحان اللہ۔ اب شفقت کا عالم یہ ہے، سگے چچا کے قاتل کی طرف بھی پیغام بھیجا جا، وحشی آ جا، اسلم تسلم، تو بھی کلمہ پڑھ لے، تیرا بھی جہنم میں جانا مجھے برداشت نہیں ہے۔ وہ جو ایک نبی کے سینے میں امت کا غم ہوتا ہے، کان حریصا علی ہدایت الناس، لیکن اس کے باوجود حضرت وحشی تشریف لائے، تفصیلی قصہ ہے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور کسی موقع پہ جا کے سامنے بیٹھ گئے، کسی مجلس میں آقا دو جہاں کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں پڑی حضرت وحشی پہ، توبہ کر چکے، صحابی بن چکے، پچھلے گناہ معاف ہو چکے، سب کچھ کے باوجود حضرت وحشی پہ نظر پڑی، فرمایا وحشی نانا، وحشی نہ، میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، مجھے چچا یاد آیا۔ وحشی مجلس سے تجھے نہیں اٹھاتا، لیکن میرے سامنے نہ بیٹھا کر، مجھے وحشی میرے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ غم ہے کہ نہیں؟ بولیے، چچا کی جدائی کا دل پہ اثر ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کے باوجود شوال کا مہینہ سوگ کا مہینہ نہیں بنا۔ سوگ کا مہینہ، عجیب بات ہے، یکم شوال کو عید کی خوشیاں منائی جا رہی، اور محرم الحرام میں شادی کو حرام کر دیا۔ یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ کہاں سے چلا ہے؟ اور پھر آخری بات اس عنوان پہ، اگر آپ تاریخ کھولیں، 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، اگر آپ تقسیم کریں تو بھائیوں 365 دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں بچتا جس دن میں کسی نبی، کسی صحابی کی شہادت کا دن نہ ہو۔ کیا خیال ہے؟ کیا بنی اسرائیل کے بارے میں نہیں لکھا ایک ایک دن میں 70 انبیاء کو شہید کیا ہے؟ تو وہ انبیاء کی شہادتیں وہ 365 دنوں سے باہر کسی اور دن میں ہوئی ہیں یا انہی 12 مہینوں میں ہوئی ہیں؟ بولیے، انہی 12 مہینوں میں ہوئی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں وہ آپ علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے، منافق آئے، اور وہ 70 کے قریب قاری صحابہ، ہم نئے نئے مسلمان ہیں، ہم نے دین سیکھنا ہے، ہم نے قرآن سیکھنا ہے، کچھ قاری حافظ صحابہ میں دیجئے۔ دھوکہ دے کر منافق وہ 70 صحابہ کو لے گئے، اور وہاں جا کے صحابہ کرام کا مسئلہ کیا، ناک کاٹے، کان کاٹے، شہید کیا۔ اور آپ علیہ السلام کو جب خبر ملی، آپ علیہ السلام نے زندگی بھر کسی کے لیے عام روٹین میں کبھی بددعا نہیں کی۔ اللہ کی قسم اٹھائی کتابیں، بعض روایات میں ملتا ہے کئی دن، 40 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں ان قبیلوں کے لیے بددعائیں فرماتے، اے اللہ قبیلے رول کو، قبیلے زکوان کو ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ میرے قاری صحابہ کو انہوں نے شہید کیا، میرے حافظ صحابہ کو انہوں نے شہید کیے۔ غم تھا یا نہیں تھا؟ جو جس مہینے میں یہ 70 صحابہ شہید ہوئے، کیا وہ مہینہ غم کا مہینہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تو پھر جنہوں کی شادیاں ہو گئی ہیں اوتے کریں مزے، اور جن کی شادیاں رہ گئی ہیں، تو سال کا کوئی دن ایسا نہیں بچتا جس دن میں کسی صحابی یا نبی کی شہادت اور جدائی کا دن
نہ ہو تو پھر پورا سال سوگ کا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یا اس کو تسلیم کر لو، اور اگر اس کو تسلیم نہیں کرتے، بغیر شادی کے گزارا نہیں ہوتا، تو پھر شریعت پہ آ جائیں۔ حدیث میں آتا ہے 2 موقعوں پہ صرف سوگ کی اجازت ہے۔ اگر کسی کا خامند فوت ہو جائے تو بیوی کے لیے حکم ہے 4 ماہ 10 دن سوگ منائے۔ خامند کے علاوہ کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے تو حکم ہے کہ 3 دن سوگ منانا ہے، چوتھے دن کی اجازت نہیں ہے۔ جنہوں نے دین سمجھا تھا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا والد فوت ہوئے، چوتھے دن خوشبو نکالی، اور باپ کی وفات ہوئی ہے 3 دن پہلے، چوتھے دن خوشبو لگانے لگی۔ کسی نے کہا اللہ کی بندی 3 دن پہلے تو تیرا باپ دنیا سے گئے ہے تو خوشبو استعمال کر رہی، سبحان اللہ۔ اس زمانے کی عورتوں نے دین کو کیسے سمجھا تھا، کہتی ہیں اللہ کی قسم میں نے خود میرے کانوں نے زبان نبوت سے سنا ہے، اس عورت کے لیے حلال نہیں ہے جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت پر ایمان رکھتی ہو، اپنے خاوند کی وفات کے علاوہ کسی کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ میں خود تکلفاً خوشبو لگا کے شریعت کا یہ حکم پورا کرنا چاہتی ہوں۔ تو 2 موقعوں پہ شریعت نے سوگ کی اجازت دی، اور پھر مخصوص لباس پہن کر سوگ منانا، اس کی اجازت کہاں سے ہے؟ سیاہ ستہ کا نام تو سنا ہے، یہ عوام میں بات کرتا ہوتا ہوں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، سیاہ ستہ، حدیث پاک کی صحیح مستند 6 کتابیں، یہ تو ہر آدمی سمجھتا ہے، انہی 6 میں سے ایک ابن ماجہ ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی، کچھ نئے لوگ نئے مسلمان ہوئے اور وہ اپنے میت پر سیاہ لباس پہن کر سوگ منا رہے، اپنے کسی مرنے والے پر سیاہ لباس پہن کر سوگ منا رہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرا جی چاہتا ہے میں ان کے لیے ایسی بددعا کروں ان کے چہرے مسخ ہو جائیں۔ میری شریعت میں مخصوص لباس پہن کر سوگ منانے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ میرا جی چاہتا ہے میں ان کے لیے ایسی بددعا کروں کہ ان کے چہرے بگڑ جائیں، ان کے چہرے مسخ ہو جائیں۔ تو مخصوص لباس پہن کر سوگ منانا بھی کیا ہو گیا جی؟ منع ہو گیا۔ پھر جہاں تک بات کی جاتی ہے اہل بیت کرام کی محبت کی، تو دوستو ایک وہ محبت ہے، ایک محبت کا یا کسی کا دن منانے کا وہ انداز ہے جو میری آپ کی سمجھ میں آئے، جو میرا آپ کا ذہن مانے، اور ایک محبت کا وہ پیمانہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ کون سا پیمانہ چلے گا جی؟ آپ علیہ السلام کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کرام کی محبت کا کون سا پیمانہ چلے گا؟ جو ہماری سمجھ میں آئے یا جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا؟ بولیے جی کون سا پیمانہ چلے گا؟ محبت کا وہ پیمانہ چلے گا جو رسول اللہ نے خود دیا ہے، آپ کے علم میں تھا۔ بعد میں ایسے لوگ اٹھیں گے، اپنی طبیعت کا دین بنائیں گے، اپنی طبیعت سے عشق اور محبت کے دعوے اور اظہار کریں گے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے قیامت تک آنے والی امت کے لیے ایک پیمانہ ارشاد فرما دیا، فرمایا من اطاعنی فقد احبنی، من اطاعنی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ محبت کا پیمانہ دی ہے، جس نے میری مان کر، جو محبت کا جو زندگی گزارنے کا میں نے طرز دیا، خوشی غمی منانے کا میں نے طرز دیا، جو میری سنت پہ چل کے آئے گا، میرے طریقے پہ رہے گا، یہ ہے حقیقی معنی میں مجھ سے محبت کرنے والا۔ اور جو اس انداز میں میری مان کر، میری سنت اور شریعت کو سامنے رکھ کر محبت کا اظہار کرے گا، کان معی فی الجنہ، یہ پھر جنت میں میرے پڑوس میں ہوگا، پھر جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کا مبارک طریقہ، سنت کی مور، یاد رکھنا عزیز طلبہ کرام، عمل جتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، دکھنے میں جتنی بڑی نیکی کیوں نہ لگے، جب تک کسی عمل پہ 3 مہریں نہیں لگیں گی، اللہ کی قسم وہ نیکی نہیں بنے گا۔ نمبر 1 ایمان کی مہر، نمبر 2 سنت کی مہر، نمبر 3 اخلاص کی مہر۔ مسلمان نے عمل کیا ہے، سنت کے خلاف کیا ہے، منہ پہ مار دیا جائے گا۔ مسلمان نے کی ہے، سنت کے مطابق کی ہے، لیکن اندر کا جذبہ اللہ کی رضا نہیں ہے، دکھلاوا، ریاکاری، سمت ہے، منہ پہ مار دیا جائے گا۔ جب تک 3 مہریں، اور یقین جانیے سنت کی مہر لگ گئی پیشاب کے طریقے پہ، خدا کی قسم وہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ یہ ابھی جو پچھلے ہفتے مولانا خالد صاحب تشریف لائے تو فرمانے لگے، مرکز میں بیان تھا ان کا، فرمانے لگے شام کے اندر ایک عرب کی مجھ سے ملاقات ہوئی دمشق میں، جہاں عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کنارے پہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، تو وہ عرب ملے اور پریشان تھے، کہتے ہیں
میرا بیٹا شراب پہ لگ گیا اور خیر اس کی کارگزاری سنائی. پھر کسی نے کہا اپنے بیٹے کو تبلیغ کے ساتھ بھیجو. میں نے 3 دن کے لیے بھیجا. اللہ کی شان وہ واپس آیا اور واش روم گیا, بیت الخلاء گیا, اور وہیں بیٹھے بیٹھے اس کے دل کی حرکت بند ہوئی اور واش روم کے اندر ہی اس کی موت آ گئی. تو میں بڑا پریشان تھا کہ میرا بیٹا چونکہ گناہوں میں لگ گیا تھا, اب 3 دن سے اس کا ذہن نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے, تو میرا ذہن بن گیا کہ شاید وہ جو گناہ اس نے کیے تھے اس کی وجہ سے اس کی موت اتنی گندی آئی اور یوں. لیکن اللہ کی شان وفات کے کچھ دن بعد مجھے خواب میں ملا, میں نے دیکھا کہ جنت میں سیر کر رہا ہے. میں نے کہا انسا یا بنی فی الجنہ, اور میرے پیارے بیٹے اور تو جنت میں کیسے چلا گیا, تیری تو یہی حرکتیں تھیں. تو یقین جانیے سنت کیا ہے, سنت حضور کا طریقہ کیا ہے. تو اس نے کہا واقعی ایسا تھا, میں نے شرابیں پئیں فلاں فلاں فلاں, لیکن وہ 3 دن کے لیے جو میں تبلیغ میں گیا, امیر صاحب نے 3 دن میں مجھے جو باتیں سکھائیں باقی تو بھول گئیں. ایک چیز مجھے یاد رہی, انہوں نے بیت الخلاء میں جانے کے آداب مجھے سکھائے. بیت الخلاء میں جاتے وقت جس دن میری وفات ہوئی, میں نے صرف بیت الخلاء کی 2 سنتوں پہ عمل کیا. ایک الٹے پاؤں اندر گیا اور دوسرا اندر جانے کی میں نے واش روم جانے کی میں نے دعا پڑھی. بس یہ 2 سنتیں میں نے بیت الخلاء میں جانے کی زندہ کی. جب میں اللہ کے پاس پہنچا تو اللہ نے فرمایا تو میرے نبی کے طریقے پہ واش روم میں ہو کے آیا ہے, جا تیری بخشش کر. پیمانہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, آپ کی سنت, اس پر جو چلے گا. آپ علیہ السلام نے جو طریقہ دیا خوشی غمی منانے کا وہ مقبول, باقی منہ پہ مار دیا جائے گا چاہے جتنا خوبصورت طریقہ کیوں نہ ہو. دوسری چیز دوستوں, ہمارے ہاں یہ پھیلائی جا رہی کہ اہل بیت میں صرف کون ہے جی, یاد رکھیے گا پورے وثوق کے ساتھ ہم کہتے ہیں اہل بیت کرام کا سب سے پہلا فرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات, سب سے پہلا فرد. اس میں بے شمار دلائل ہیں. ایک سادہ سی دلیل, موٹی سی دلیل, 21واں پارہ اٹھائیں, کوئی مضبوط حافظ بیٹھا ہوا ہے, 21واں پارہ اس کی آیت نمبر 28, کون پڑھے گا جی؟ سورہ احزاب کی آخری سے پچھلی آیت. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. بس آخری چند منٹ میرے ساتھ رہیے. دیکھیے یہاں سے اللہ رب العزت نے شان نزول میں بیان نہیں کرتا, وقت نہیں ہے, آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے گفتگو شروع کی ہے. ذرا ذہن حاضر رہے. یا ایھا النبی, اے میرے پیارے نبی, قل لازواجک, کسے فرمائیے؟ اپنی بیویوں کو فرمائیے. پہلا حکم دیا, اگر دنیا چاہتی ہو, دنیا کی رونقیں چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں طلاق دے کے فارغ کر دیتا ہوں, دنیا کی رونق کی طرف جاؤ. پھر فرمایا ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ, آخرت چاہتی ہو, اللہ رسول چاہتی ہو, تو پھر اللہ نے فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. اس کے بعد پھر تیسرا حکم دیا جی, آگے بولیں. یا نساء النبی, آگے چلے گئے. من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ, تم میں سے جس نے کوئی گناہ فحش کام کیا تو اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا. اس سے آگے چلیں. ومن یقنط منکن للہ, کس سے گفتگو ہو رہی؟ میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ترجمے کی طرف نہیں جانا چاہ رہا. من یقنط منکن, کس سے بات ہو رہی؟ کنہ کس ضمیر کون سی ہے؟ جمع کی ضمیر, آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات. اس سے اگلی آیت یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اس سے اگلی آیت وقرن فی بیوتکن, مؤنث کا صیغہ, جمع کا صیغہ. بات کس سے ہو رہی؟ آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے. اے نبی کی بیویوں, تم میں سے جو نیکی پہ رہے گی, اللہ رسول کی مانتی رہے گی, وتعمل صالحہ, اور نیک اعمال کرتی رہے گی, اس کے لیے اس کو دگنا اجر دیں گے. پھر اگلا حکم دیا اے نبی کی بیویوں, تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. ان اتقیتن, اگر تم تقوی پہ رہو گی تو. حضور علیہ السلام کی بیویوں سے بات. پھر وقرن فی بیوتکن, گھروں میں ٹھہری رہو. کس سے بات ہو رہی؟ امت کا رشتہ کیا ہے؟ امت کا رشتہ مائیں ہیں. باہر صحابہ جیسے, بولیے, صحابہ جیسے پاک بیٹے ہیں, عثمان باحیا جیسے پاک بیٹے ہیں, اندر امہات المؤمنین, مومنوں کی مائیں ہیں, اور وہ باحیا زمانہ ہے. اس کے باوجود وقرن فی بیوتکن, گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اور آج کل دیکھیے کہندی ہے
میں تو شانہ بشانہ چلوں گی. کبھی چلنا بنیامین کے ساتھ شانہ بشانہ لگ پتہ جائے گا، مجھے بتائے گا شانہ بشانہ کیا ہوتا ہے. خیر، وقرن فی بیوتکن، اس سے آگے ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، حضور علیہ السلام کی بیویوں سے بات ہو رہی. اس سے آگے واقمنا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اس سے آگے وآتینا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. اس سے آگے وأطیعنا اللہ و رسول، اللہ رسول کی مانتی رہو. تقریباً 9 احکامات یہاں پہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمائے. 9 قسم کے احکامات دیے. اس کے بعد قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. پیچھے گفتگو کس سے چل رہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے. ہم نے تمہیں گھر میں ٹھہرنے کا حکم دیا، پردے کا حکم دیا. فلا تخضعن بالقول، غیر محرم سے نرم لہجے میں بات نہیں کرنی، اس کا حکم دیا. نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا. اے نبی کے گھر والوں، یہ سارے احکامات، اے نبی کی محترم بیویوں، یہ سارے احکامات تمہیں اس لیے دیے ہیں کہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اے نبی کی بیویوں، اللہ تم سے ناپاکی اور گندگی کو دور کر کے ویطہرکم تطہیرا، تمہیں بالکل پاک صاف کرنا چاہتا ہے. تو اس آیت کریمہ کا پہلا مصداق کون ہے جی؟ 9 آیات میں گفتگو کس سے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے ہوئی. اور یہاں کے بدبخت کہتا ہے نعوذ باللہ کہ اہل بیت کرام میں ازواج مطہرات داخلی کوئی نہیں، داخلی کوئی نہیں. جبکہ ازواج مطہرات کا سب سے پہلا فرد کون ہے جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات. اور اس کے بعد سادہ لفظوں میں یوں کہیں، وہ عورتیں جو نبی کے گھر میں بیویاں بن کے آئیں وہ بھی اہل بیت، اور وہ عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی وہ عورتیں جن سے نکاح ہوا وہ بھی اہل بیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا نکاح جن سے ہوا وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں کتنی؟ 4. پھر وہ اختلاف شروع ہو گیا. کتنی بیٹیاں؟ 4. بڑی بیٹی حضرت زینب، ان کا نکاح ہوا حضرت ابو العاص کے ساتھ. پہلے مسلمان نہیں تھے، پھر اللہ نے ایمان بھی دیا، صحابیت کی دولت بھی عطا فرمائی. ان کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نواسہ حضرت علی، ان کے بطن سے آپ کی پہلی نواسی حضرت امامہ. محرم میں تذکرہ کس کا؟ صرف ایک کا، جبکہ اس ایک کی پیدائش سے کئی سال پہلے پہلا نواسہ حضرت علی اور پہلی نواسی حضرت امامہ. اب کسی کے ذہن میں آئے کہ بچپن میں فوت ہو گئے ہوں گے اس لیے ان کا تذکرہ نہیں ہے، تو ذہن میں رکھیے گا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جب انتقال ہونے لگا، حضرت علی کو بلایا، فرمایا میرے مرنے کے بعد اگر نکاح کرنا چاہو تو میری بھانجی امامہ بنت زینب سے کر لینا. بچی تھی، یہ جوان تھی، پتہ چلا بچپن میں فوت. بخاری شریف اٹھائیے، امام بخاری نے باب باندھا ہے تہجد کی نماز کیا بچے کو اٹھا کے پڑھی جا سکتی ہے. اس باب کے تحت امام بخاری نے جو روایت نقل کی ہے اس میں تذکرہ فرمایا حضور علیہ السلام تہجد پڑھتے، آپ کی پیاری نواسی امامہ بنت زینب تشریف لاتی اور آپ کی گود میں چڑھ جاتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نواسی کو اٹھا کر تہجد کی نماز پڑھی. ظلم یہ ہے کہ خطبے کے دوران جن نواسوں کو اٹھایا ہے اور اٹھا کر خطبہ دیا ہے ان نواسوں کا تذکرہ ہو رہا، جس نواسی کو اٹھا کر تہجد پڑھی ہے اس نواسی کا تذکرہ کیوں نہیں؟ تاریخ نے یہ ظلم کیا ہمارے ساتھ. اور اس کے بعد پھر آپ کی 2 بیٹیاں حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، ان دونوں کا یکی بعد دیگری نکاح ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ. ان سے حضرت آپ علیہ السلام کے دوسرے نواسے حضرت عبید اللہ پیدا ہوئے، 5 سال کی عمر میں فوت ہوئے، اس لیے ان کا تذکرہ کوئی نہیں، لیکن نواسوں میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں. اور اس کے بعد جب دونوں کا انتقال ہوا حضرت عثمان مغموم رہنے لگے، غمگین رہنے لگے. ایک موقع پہ حضور نے دیکھا پریشان ہے، فرمایا عثمان اللہ کی قسم اگر میرے پاس یکے بعد دیگرے میری بیٹیاں فوت ہوتی رہتی، میری 40 بیٹیاں ہوتی، میں 40 کی 40 تیرے نکاح میں دیتا، 40 کی 40. اور ان کے بارے میں ذہنوں میں اشکالات ڈالے جاتے. آپ نے فرمایا لکل نبی رفیق فی الجنہ ورفیقی فی الجنت عثمان بن عفان، ہر نبی کا جنت میں خاص یار ہوگا، میرا یار عثمان بن عفان ہوگا. اس ہستی کے بارے میں اشکالات ذہنوں میں بھرے جاتے. اور آپ کی چوتھی اور پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، ان کا نکاح ہوا حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ، اور ان کے بطن سے آپ کے 5 نواسیاں پیدا ہوئے. تذکرے کتنے؟
کتنوں کے؟ نا جی نا، ایک کا۔ حضرت حسن کا تذکرہ بھی ختم۔ ہاں اگر آپ آگے جائیں تو پتہ چلے گا تکلیف کہاں سے ہو گئی، پیٹ میں درد کہاں سے ہو گیا کہ ان کی صلح ہو گئی تھی حضرت معاویہ کے ساتھ، وہاں سے تکلیف ہوئی حضرت حسن۔ حالانکہ جتنی روایات آپ کو ملتی ہیں الحسن والحسین، حسن و حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک، حسن و حسین میرے پھول، حسن و حسین میرے بیٹے، سیدہ شباب اہل جنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار۔ جہاں پیارے نبی علیہ السلام تذکرہ فرما رہے حسن و حسین، حسن و حسین، تاریخ نے ظلم کیا، حضرت حسن کو الگ کر دیا۔ یہ وہ ظلم ہے جو اندھے اور جو بے عقل کو بھی سمجھ آ سکتے ہیں۔ اور ان سے ایک حضرت حسن، پھر حضرت حسین، پھر حضرت فاطمہ سے حضرت محسن، حضرت شیخ الحدیث کی تحقیق کے مطابق، اور 2 بیٹیاں بھی۔ اور اللہ کی شان، حضرت فاطمہ نے اپنی دونوں بیٹیوں کا نام اپنی بہنوں کے نام پہ رکھے، ایک ام کلثوم اور ایک کیا ہے زینب۔ تو یوں آپ کے کل نواسیاں کتنے ہو گئے جی؟ بعد میں گنتے رہنا۔ تو اہل بیت کرام میں آپ کے ازواج بھی داخل ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی داخل ہیں، اور آپ کے داماد بھی داخل ہیں، اور آپ کے نواسے تو داخل ہی ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت عباس اور ان کی اولاد، حضرت جعفر اور ان کی اولاد، حضرت عقیل اور ان کی اولاد، وہ سارے کے سارے اہل بیت میں داخل۔ اور پھر ایک موقع پہ تو حضور علیہ السلام نے ایسا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ آپ سب کو بھی داخل کر دیا اگر شرط پوری کریں۔ فرمایا کل تقی و نقی فہو آلی، میرا ہر متقی امتی میری آل میں سے ہے، میرا ہر متقی امتی میری آل میں سے ہے۔ اگرچہ اصطلاحی وہ آل نہیں شمار ہوگی، لیکن بہرحال حضور علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے کہ نہیں ہے جی؟ آپ کا فرمان گرامی ہے کہ نہیں ہے؟ تو بہرحال چونکہ وقت ختم ہو چکا، تو موضوع تو یہ بہت دلچسپ بھی ہے اور بہت تفصیلی بھی ہے۔ اصل میں جو سب سے اہم عنوان تھا جناب صحابہ کرام کے بارے میں جو آج کل ذہنوں میں اشکالات ڈالے جا رہے، تو اس موضوع کو ادھار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بات ہوئی اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جناب اہل بیت کرام اور جناب صحابہ کرام کی سچی عقیدت، محبت، اور اللہ تعالیٰ ان کی پاک سیرت کو پڑھ کر ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت کو پڑھ کر آگے پھیلانے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ 2-3 اعلانات سن لیں بھائی۔ ایک تو یہ درخواست ہے کہ ابھی بھی بعضوں کے بال بڑے ہیں، تو